اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نیک برگزیدہ بندوں کے عرس بھی منائے جاتے ہیں اور ان کی یاد کو بھی منایا جاتا ہے۔ تو ایسا کہنا کہ اس میں بلائیں اترتی ہیں یا پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ رحمتیں اور برکتیں اس مہینے میں بے شمار اور لا تعداد ہیں، لہٰذا اس طرح کی مجہول باتوں پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے اور میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ لوگوں، کوئی بھی شخص نہ تو منحوس ہوتا ہے، نہ ہی کسی کے بارے میں ایسی بات اڑا دینا، بتا دینا کہ وہ ایسا ہے، یا اس پہ بے جا الزام تراشی کر دینا، بے جا کوئی ہمیں واویلا اڑا دینا کہ اس میں یہ معاملہ ہے، اس کے آنے سے ایسا ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یہ بس ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں جن کا کوئی مقصد اور کسی قسم کا کوئی معنی نہیں ہوتا، لہٰذا ایسی باتوں پہ کان نہیں دھرنا چاہیے۔ ماہ سفر المظفر میں بزرگان دین کے عروس ہم دیکھتے ہیں کثرت کے ساتھ منائے جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے بندے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیں، کوئی تو داتا علی حجویری بن کے نظر آ رہے ہیں، تو کوئی فرید الدین بن کے نظر آ رہے ہیں، کوئی بہاؤالدین ذکریہ ملتانی بن کے نظر آ رہے ہیں، تو کوئی حضرت مخدوم سمنانی بن کے نظر آ رہے ہیں، کوئی تو اعلیٰ حضرت شیر ربانی بن کے نظر آ رہے ہیں، کوئی مہر علی بن کے نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزار دی، اور جن کے دن گزرے ہوں، جنہوں نے ساری زندگی اللہ رسول کے لیے وقف کی ہو، تو جب ان کے عرس کا دن آئے، یا ان کا آپ یہ کہہ لیں، اب تو حضرت جی وصال ہر بندے کا ہی وصال ہی ہو جاتا ہے نا، کہتے ہیں جی آج ان کا وصال ہو گیا، آج ان کا وصال۔ کبھی وصال کے معنی کو پڑھیں آپ، ہر کسی کا وصال نہیں ہوتا، کچھ مر جاتے ہیں، کچھ فنا ہو جاتے ہیں، کچھ دنیا سے گئے تو بات ختم۔ وصال تو کبھی کبھی اور کسی کسی کا ہوا کرتا ہے، وصال تو کبھی کبھی اور کسی کسی کا ہوا کرتا ہے۔ اور آپ اگر لفظ وصال پہ سرچ کریں تو آپ حیران ہو جائیں، اللہ کے بندوں، محبوبوں سے ملاقات، محبوبوں کے دیدار کو اور محبوبوں کے چہرے کی زیارت کو بندے دنیا میں رہ کے تڑپتے رہیں کہ ہمیں ان کے چہرے کی زیارت ہو جائے، ہمیں کسی طریقے سے یار کی صورت نظر آ جائے۔ تو وہ آپ نے پڑھا ہے نا کہ وہ بڑی بڑی عمر پانے والوں کی بارگاہ میں جس وقت جناب عزرائیل حاضر ہوتے اور حاضر ہو کے عرض کرتے کہ جناب وقت ہوا چاہتا ہے دنیا سے رخصت ہونے کا، تو وہ کہتے کہ ابھی تو ہم نے بڑا کام کرنا ہے، ابھی تو ہم نے نہیں جانا۔ تو جس وقت کسی بھی طرح سے بات آڑے نہ آتی تو ان کو یہ کہا جاتا کہ جناب آپ نے کام ہی کرنا ہے، کہ جن کا کام کر رہے ہیں ان سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ کیا خبر وصال کسے کہتے ہیں، ہر گلی میں اعلان ہو گیا جی ان کا جی وصال ہو گیا۔ جب وصال پڑھو، وصال کو پرکھو، وصال کو جانچو، وصال کو پڑتالو، وصال کو کھنگالو، تو پھر ہر بندے کی خواہش یہی ہوگی کہ جانا تو ہے، یہ اللہ کرے ہمیں بھی وصال نصیب ہو جائے، اللہ کرے ہمیں بھی وصال نصیب ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سماعت فرمائیے، حضور جانے جانا رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ اپنے جو دکھ ہے نا، دکھ وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کریں، کسی کی ضرورت نہیں ہے،
کہ کسی رانے کے ڈیرے پہ جا کے، کسی بٹ کے ڈیرے پہ جا کے، یا کسی جناب والا سیٹھوں نوابوں کو بتانے کی بجائے، فرمایا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا بھلا تو نہیں کریں گے، البتہ تمہارا مذاق ضرور اڑائیں گے۔ اپنے جو دکھ ہے نا، پریشانی ہے، یہ لوگوں کے سامنے، دنیا داروں کو مت بتائیے۔ آپ کا رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، آپ ان کی بارگاہ میں محبوب کے توسل سے عرض کریں، دیکھیے گا پھر وہ کیسے کرم فرماتا ہے۔ کیوں جی؟ اور آپ کا جو بہترین تعلق ہے نا، وہ بھی تب تک ہی ہے جب تک آپ ان سے کوئی سوال نہیں کر لیتے۔ بڑا جو آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے نا، بڑا آپ کا پیارا ساتھ ہے، بڑی پکی یاری ہے جس سے کبھی بھی آپ کی خرابی نہ ہوتی ہو، اس کو آپ بس اتنا کہہ دیں کہ یار مجھے 50,000 کی ضرورت ہے، مجھے 50,000 کی ضرورت ہے، میری مدد کر دو، میں مجبور ہوں، میں پھر تمہیں لوٹا دوں گا، تو وہ یاری اس کے بعد آپ کو اس پیمانے پہ نظر نہیں آئے گی۔ اور وہ مالک ہے، وہ کہتا ہے میری طرف آ اور مجھ سے مانگ، میری طرف آ مجھ سے مانگ، پھر 50,000 نہ مانگ، جتنا تو چاہے اتنا مانگ، تیرا رب تجھے عطا کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ تو لوگوں کے سامنے دکھ بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور آج کل چہرے بھی بڑے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ آپ سے دکھ سنے بھی جائیں گے، آپ کے دکھوں کو سن کے اس کو سنبھال بھی لیا جائے گا، لیکن وقت آنے پہ وہی دکھ آپ کے منہ پہ بھی مار دیے جائیں گے۔ منافق بڑے ہیں، زبان کچھ اور ہے، زبان کی باتیں کچھ اور ہیں، اندر کچھ اور ہے، اندر کی باتیں کچھ اور ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا 4 نشانیاں۔ کتنی؟ 4 نشانی آپ جس شخص میں محسوس کر لیں، دیکھ لیں، فرمایا وہ مخلص منافق ہے، خالص منافق ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں اس کے بعد بھی اگر آپ اس کے جھانسے میں آتے ہیں تو پھر آپ خود بے وقوف ہیں، وگرنہ بار بار ایک ہی جگہ سے آپ نقصان اٹھا رہے ہیں اور آپ پھر بھی نہیں بچ رہے، تو یہ آپ کی بد نصیبی نہیں ہے، آپ کو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے، اس کو بھی تو استعمال کرے نا آپ۔ 4 نشانیاں، فرمایا جس شخص میں یہ 4 نشانیاں پائی جائیں گی پکا منافق ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی اس کو امانت دی جائے گی وہ اس میں خیانت کرے گا، جب بھی اس کو امانت دی جائے گی وہ اس میں خیانت کرے گا۔ اور دوسرا فرمایا سچ کبھی نہیں بولے گا، جب بھی بولے گا جھوٹ ہی بولے گا، سچ کبھی نہیں بولے گا، جب بھی بولے گا جھوٹ ہی بولے گا۔ اور فرمایا جب وعدہ کرے گا تو ہر وعدے کو توڑے گا۔ اور آخر پہ فرمایا جب کبھی کسی بات سے اس کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو فوراً وہ گالیاں بکے گا، نہ کہ اس پہ تحمل رکھے گا۔ جس شخص میں یہ 4 نشانیاں پائی جائیں، بغیر سوچے سمجھ دیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ پکا منافق ہے۔ اور اگر باوجود اس کے آپ اس سے ڈرتے رہیں، آپ اس کے ساتھ چلتے رہیں، آپ کہیں کوئی بات نہیں، اب چل رہا ہے تو کوئی بات نہیں، میرا تعلق اس سے اچھا ہے، تو میرے عزیزوں یہ نشانیاں حضور نے بتائی ہیں۔ اگر آپ جس شخص میں یہ محسوس کریں اس سے کنارہ کر لیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کی باتیں سن کے، عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، کس کے ساتھ ہم نے نہیں چلنا، اور کہاں سے ہم نے نقصان اٹھایا اور کہاں سے نہیں اٹھایا۔ میں حال ہی میں ایک جگہ بیٹھا تھا، تو وہ بزرگ تھے، اتنی بھی عمر نہیں تھی، درمیانی عمر تھی، تو میں نے بڑی حیران ہوا ان کی باتیں سن کے۔ میں نے کہا کہ آپ آئیں نا، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کریں، 5 وقت نماز پڑھا کریں، اس کی بارگاہ میں سر کو جھکایا کریں۔ اب آپ تشریف لے آئے نا، تو وہ کہنے لگے حضرت صاحب بس 2 سال رہ گئے ہیں ریٹائرمنٹ میں، اس کے بعد مسجد ہوگی، ہم ہوں گے، اور جناب حج بھی ادا کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے بہت ساری نیکی کے جو معاملات ہیں۔ میں حیران ہوا اور میں نے دیکھا بھی کہ بندہ کہہ کون رہا ہے جس کو ایک پل کی بھی خبر نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی 2 سال کے بعد ریٹائرمنٹ ہونی ہے، اس کے بعد بس نمازیں بھی پڑھنی ہیں، حج بھی کرنا ہے۔
پلاننگ بنائی ہوئی ہے، یعنی 2 سال سے پہلے کچھ نہیں ہے، اس کے بعد ہی ہوگا جو بھی ہوگا، اور پتہ ایک لمحے کا بھی نہیں ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں خدا کے بندو، آج آئیے نا رب کی بارگاہ میں، آج آئیے نا، عزم کیجئے نا۔ جب آپ کو ایک سانس کا پتہ نہیں ہے، ایک پل کی خبر نہیں ہے، جب آنکھیں بند ہو جانی ہے، پتہ نہیں چلنا، اس وقت وہاں پہ وہی بات ہونی ہے کہ آج وہ تو مان رہا ہے لیکن یہ نہیں مان رہے، یا یہ مان رہے ہیں آج وہ نہیں مان رہے۔ وہ حکایت سنی ہے نا آپ نے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس مد میں آ جائیں۔ آج آپ کا رب آپ کو بار بار بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اس بیگانی دنیا میں آپ رہ کے آپ ایک دن مشاہدہ کر کے دیکھیں نا، آپ اپنے گھر بیٹھیں اور بندہ سادہ ہو، مزدور ہو، جس نے دیہڑی کا کمانا ہے اور شام کو کھانا ہے، وہ ایک دن نہ کمائے، گھر میں بیٹھ جائے اور رات کے وقت دیکھے اس کے اپنے بچوں کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کا کیا رویہ، کہہ دینا کہ بیٹا آج پیسے نہیں ہیں، تو پھر دیکھیے اس کے اپنے بچوں کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ اور تو اور ہم مالک کی نافرمانی بھی اتنی کرتے ہیں، بات بھی نہیں مانتے، لیکن کمال نہیں ہے کہ وہ ہمارے عیبوں کو نہیں دیکھا، نسبت مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کمال نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے ہمارا ان طرف سے توجہ ہٹتی نہیں ہے، ہم اس طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہمارا خیال یہ نہیں ہے۔ خدا را اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ ہر وہ عمل کریں جس سے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو۔ لنگر بھی ضرور تقسیم کریں، لیکن یتیموں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھیں۔ ضرور لوگوں میں لنگر بانٹیں، لیکن غرباء کے سر پہ ہاتھ بھی رکھیں، سائلین کو دتکاریں مت۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک جس کو میں نے سنا اور پڑھا اور میرا دل اش اش کر بیٹھا، یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو کس سونے اور پیارے اور میٹھے انداز میں سمجھا ہے، کیسے پیارے انداز میں سمجھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی اصلح بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ، سارے کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ کثرت سے حضور کی سواری کا کجاوا کسا کرتے تھے۔ حضور جب بھی ایک شہر سے دوسرے شہر یا کسی اور منزل پہ جانا ہوتا تو آپ حضور کی سواری کسا کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ نے کجاوا نہ کسا، کسی خاص مسئلے کی وجہ سے آپ پہ غسل فرض ہو چکا تھا، تو آپ نے ایک انصاری غلام سے کہا کہ آپ حضور کا کجاوا کس دیں، تو کہا کہ اس طرح بس کس دینا، اور آپ پیچھے سے تسلی کے ساتھ غسل کر کے نا واپس تشریف لے آئے۔ اور جب آپ کی سواری حضور کی سواری کے قریب آئی نا، تو جانا رحمت للعالمین نے نا آپ کی طرف دیکھا اور دیکھ کے بھلا کیا فرمایا آج کجاوا کسی اور طریقے سے ہی کسا ہوا ہے، آج کجاوا کسی اور طریقے سے ہی کسا ہوا ہے، آج کجاوا آپ نے نہیں کسا۔ تو آپ نے فوری عرض کی، کہا حضور میں نے نہیں کسا۔ انصاری غلام نے فرمایا آپ نے کیوں نہیں کسا؟ فرمایا حضور ایک تو غسل کرنا تھا اور میرا دل اور ضمیر اس چیز کو نہیں مانتا۔ توجہ سے جملے سننا کہ حضور بغیر وضو کے آپ کے کجاوے کو ہاتھ لگاؤں، میرا دل اور ضمیر یہ گوارا ہی نہیں کرتا۔ کیسے غلام تھے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے، جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ حضور نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے اور حضور کی سواری کا کجاوا کسنا ہے، اور محبوب کریم اس چیز کو بھی محسوس فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور کہا حضور ہمارا دل اور ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ جس سواری پہ آپ نے بیٹھنا ہے ہم ان لکڑیوں کو بھی بے وضو ہاتھ لگائیں۔ یہ بھی لوگ تھے۔ آج نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نامی جب بھی آ جائے نا، تو آپ کم از کم اتنا ضرور کیا کریں کہ بغیر سوچے سمجھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ دیا کریں، حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کریں۔ اور میرا دل بھی یہ کرتا ہے کہ آج تو جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، لوگ تو کسی کے سر پہ ہاتھ ہی نہیں رکھتے، ان کو تو اپنے ہی بڑے معاملات ہیں۔ آپ کسی سے کہہ دیں مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں تو خود کتنے دن سے بھوکا ہوں۔ مذہب بھی اور ہے، دین بھی اور ہے، اور صرف ماں کا بدن ڈھکا ہوا نہیں ہے، کپڑے غربت کی وجہ سے پھٹے ہیں،
ایک بچہ ماں کی حالت کو دیکھ کے رونے لگا اور رو کے کہنے لگا ماں جی آپ ہمارے پہ غربت اتنی آ گئی اور اس غربت کی وجہ سے میں آپ کے کپڑوں کا کہاں سے بندوبست کروں. دل میں خیال آیا چاچے کی چوکھٹ پہ جاتا ہوں, ان کے دروازے پہ جاتا ہوں, جا کے عرض کرتا ہوں کہ میری ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور غربت کی وجہ سے میں کپڑے نہیں لے سکتا. جس وقت ان کے دروازے پہ آئے تو اس نے دھتکار دیا اور اس حرکت کو, اس تکلیف کے ساتھ انہوں نے اس حرکت کو ایسا محسوس کیا کہ وہ روتا ہوا بچہ, ابھی تو وہ پھل رہا تھا, پھول رہا تھا, واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک شخص ملا. راستے میں ایک شخص ملا. کیوں رو رہا ہے؟ کہا میری غربت کی وجہ سے آج میری ماں کا بدن نہیں چھپ رہا اور کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, بازو کی سائیڈ سے تھوڑا سا کپڑا پھٹا ہے اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اپنی والدہ کو اس حالت میں دیکھوں. میں کپڑے کا سوال لے کے چاچے کے دروازے پہ گیا تھا, اس نے مجھے دھتکار دیا. تو کہنے والے نے کہا کہ کوئی بات نہیں, تو اس طرح کر کہ صحن حرم میں چلا جا, وہاں پہ ایک سونی صورت والے محمد تشریف فرما ہیں, ان کی بارگاہ میں سوال کرنا, وہ کبھی کسی کو دھتکارتے نہیں ہیں بلکہ لج کو نبھایا کرتے ہیں. ان کے پاس چلے جاؤ اور جا کے عرض کرو. وہ واپس ماں کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرنے لگا اور اس نے کہا کہ اماں اس طرح بتایا ہے. تو ماں کہنے لگی ان کے پاس نہ جانا, ان کا دین اور ہے, ہمارا اور ہے. ماں نے روک دیا. کہا ماں مجھ سے یہ وقت اور یہ لمحہ دیکھا نہیں جاتا, میں کیسے پیچھے ہٹ جاؤں, اب توجہ کیجیے گا. ماں نے کہا چلو تم چلے جاؤ لیکن دین اختیار نہ کرنا. اب بچہ تھا, کم سنی تھی, عجیب حالت ہوتی ہے بچپن میں. وہ جیسے ہی صحن حرم میں پہنچا تو سلام تو بڑی دور کی بات ہے نا, چونکہ اس کا مذہب اور تھا. تو جیسے ہی وہ صحن حرم میں پہنچا کہنے لگا میں پہلے بتا رہا ہوں میں نے آپ کا اسلام قبول نہیں کرنا, میں پہلے کہہ رہا ہوں میں نے آپ کے دین میں داخل نہیں ہونا. کہا بیٹا کدھر آئے ہو؟ کہا میری ماں کے لیے میں چادر طلب کر رہا ہوں کہ میں اپنی والدہ کے سر پہ دے دوں, غربت کی وجہ سے لباس پاس نہیں ہے. حضور نے اپنی چادر رحمت اتاری اور ان کو دے دی. فرمایا یہ جا کے ماں کے سر پہ دے دینا, محمد کے پاس کوئی بھی آتا ہے اللہ کے فضل سے وہ خالی نہیں لوٹایا جاتا. میرے پاس اگر اللہ کے فضل سے کوئی آتا ہے تو وہ خالی نہیں لوٹایا جاتا. یہ تقسیم تمہارے دین میں ہوگی, ہمارے میں نہیں ہے. حضرات محترم, جس وقت وہ چادر لے کے بچہ گھر کو آتا ہے اور وہ چادر اپنی ماں کو پیش کرتا ہے, ماں سر پہ لیتی ہے, کہتی ہے ہاں جی سناؤ کیا ہوا وہاں پہ؟ کہا اماں میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں نے آپ کا دین قبول نہیں کرنا. فرمایا بیٹا جن کے دین میں غیروں کے لیے اتنی وسعت ہو, وہ دین جب بندہ داخل اس دین میں ہو جائے گا کتنا مرتبہ اور مقام ہوگا. لہٰذا دیر نہ کر, جلدی کر, مجھے بھی ان کی بارگاہ میں لے جا. بزرگ فرماتے ہیں تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی, تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی, ساڈا حج اکبری تیری دید ہو گئی. سبحان اللہ فرمائیں پھر ایک مرتبہ, پھر دوبارہ توجہ کیجئے گا. کیا فرماتے ہیں کہ تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی, تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی, ساڈا حج اکبری تیری دید ہو گئی. فرمایا حضور آپ کا چہرہ مبارک ہی ایسا ہے, اور میں آپ کو یہ بات آپ اس کو دل پہ نقش کریں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے جب یہ فرمان پڑھا مجھے بڑی راحت محسوس ہوئی. اور میں آپ لوگوں کی خدمت میں بھی عرض کروں گا, آپ سن تو سارا بیان ہی رہے ہیں لیکن اس حدیث پاک کو ذرا محبت کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, بڑے ہی پیار کے ساتھ سنیں. آپ سارے جو میں بیان کرنے لگا ہوں آپ کی توجہ ہے. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں کی عورتوں کی عزت, عصمت, عفت, رفعت, سلامت رہے تو پھر کیا کرو؟ فرمایا پھر یہ کرو کہ دوسروں کی عورتوں کی عزت کی حفاظت کرو. پھر کیا کرو؟ دوسروں کے گھروں کی عزت کی حفاظت کرو. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو, سارے ہی چاہتے ہیں نا, اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد نیک ہو, فرما برداری کرے, تو آپ خود اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں.
جو آپ بوئیں گے، جو آپ بیجیں گے وہی آپ کاٹیں گے، جو آپ لگائیں گے وہی آپ کاٹیں گے۔ اور پھر توجہ کے ساتھ فرمایا تیسری بات، خصوصاً اس پہ توجہ دیجئے گا، فرمایا کہ تمہارا کوئی بھائی آپ کے پاس معذرت لے کے آئے، جس کا بھائی اس کے دروازے پہ، اس کی چوکھٹ پہ معذرت لے کے آئے، عرض لے کے آئے، غلطیاں تو بندوں سے ہو ہی جاتی ہیں نا، معذرت لے کے آئے اور اس کا بھائی اس کی معذرت کو قبول نہ کرے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ پھر میرے حوض کوثر پہ نہیں آ سکتا، وہ پھر میرے حوض کوثر پہ، خدا نہ بنو بندے بنو، سبحان اللہ فرمائے، خدا نہ بنو بندے بنو۔ اور بندوں کا کام یہ ہے، ہو جاتی ہیں کمیاں پیشیاں، اللہ کے لیے معاف کر دیا کرو، ہاں معاف کر دیا کرو۔ مجھے آج بھی وہ کنڈکٹر یاد ہے، میں بڑا حیران تھا، میں کالج جایا کرتا تھا تو میں بس میں تھا، اور یہ میری ذاتی ہٹ بھی تھی بات ہے، تو وہ یہاں سے ایک بس چلا کرتی تھی 32 چوک سے 19 نمبر، ایک پوری وہ بس ہوتی تھی جو سکیم موڑ وایا اقبال ٹاؤن لے کے جاتی تھی، تو میں وہاں پہ پڑھا کرتا تھا، تو میں اس میں بیٹھا تو اماں جی کے پاس ٹوٹل جو تھے وہ 20 روپے تھے، تو کنڈکٹر نے کہا اماں جی کرایہ، انہوں نے کیا پترا کن ہے، تو انہوں نے کہا کہ کرایہ 15 روپے ہے، تو یہ کہنے لگے کہ اماں جی کہنے لگی کہ پتر میرے کول تے 10 ہی ہے نے، اے ہی لے لے تو، میرے کول تے 10 ہی ہے نے، اے ہی لے لے۔ انہوں نے کہا اماں جی آپ آگے کیسے جائیں گے، کہا آگے کوئی نہیں، قریب یہ میں ٹور کے چلے جائیں گی۔ اس کنڈکٹر کے یہ جملے تھے، اس نے کہا اماں جی آپ 10 بھی پاس رکھیں، میرے لیے دعا کر دینا، پیسے تے سارا دن ہی لئی دینے نا، پیسے تے سارا دن ہی لئی دینے، کوئی بات نہیں، آپ میرے لیے دعا کر دینا۔ کہاں گئے وہ دن، کہاں گئی وہ باتیں، کہاں گیا وہ دور جس میں بڑوں کا حیا کیا جاتا تھا، چھوٹوں پہ شفقت کی جاتی تھی۔ آج چھوٹوں کو بھی اس چیز کا خیال نہیں ہے، اور بڑوں کا جو کام تھا اور وہ یہ تھا کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ چھوٹوں پہ اگر وہ غلطی کرتے تو شفقت کا ہاتھ رکھتے، ان کو بتاتے کہ بیٹا آپ کا یہ مسئلہ ہے، آپ کو اس کے تحت چلنا چاہیے، لیکن پتہ نہیں کیسی فضا چلی، میرے وطن کی فضا سوگوار ہوئی۔ اللہ کے بندو، آج بھی وہ وقت دور نہیں ہے، اپنے اپنے دامان کو، اپنے اپنے دامنوں کو کھولیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ الہی ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، بھلاں چکاں تے ہو ہی جاندیاں نے، تو ساڈے تے مہربانی فرما، پھر وہی دور عطا فرما، پھر وہی برکتیں عطا فرما، اور پھر وہی رحمتیں عطا فرما، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا، یہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ آپ کے اور میرے آقا کریم علیہ السلام آپ کیا فرماتے ہیں، حضور جانے جانا رحمت للعالمین محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص حضور جانے جانا رحمت للعالمین کی بارگاہ میں آ کے حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نماز، حاضر ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کے دین میں تو آ ہی جاؤں گا، کلمہ پڑھ لوں گا، لیکن نمازیں میرے ساری کوئی نہیں پڑھنی، صرف 2 ہی پڑھا کرنی ہے۔ سبحان اللہ فرمائے نا، حضور میں پڑھ لیتا ہوں کلمہ کوئی بات نہیں، لیکن میں نے نمازیں صرف 2 ہی پڑھنی کرنی ہے، میں نے ساری نہیں پڑھنی۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا چل تو 2 ہی پڑھ لینا، تو آ تو صحیح، 2 ہی پڑھ لینا، تو آ تو صحیح، اور میں یہ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ان کو 2 کی اجازت دے دی ہے، خیر ہے رب کا قانون تبدیل ہو گیا ہے یا کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے، حضور نے فرمایا یہ دین کی برکت ہے، بندہ جب آتا ہے تو اس کی تربیت، اس کی طبیعت، اس کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ دین مصطفیٰ کی خیرات ہے، داخل ہوتے وقت بندہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جس وقت لنگر ملتا جاتا ہے، دین کی برکت ملتی جاتی ہے، پھر اللہ کریم حسن بھی عطا فرما دیتا ہے، برکت بھی عبادت میں عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ اب اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ 2 شروع کر دیں، جی آپ نے 5 ہی پڑھنی ہے، اور آپ جب جب دعا کیا کریں یہ کہا کریں کہ یا اللہ تیرا کتنا فضل ہے
محبوبوں کے جو محبوب ہوتے ہیں نا وہ بھی محبوب ہی ہوا کرتے ہیں. جو محبوبوں کے محبوب ہوتے ہیں نا وہ بھی محبوب ہوتے ہیں. اور جس چیز کی نسبت محبوب سے ہو جائے وہ بھی کسی برکت اور رحمت سے خالی نہیں ہوتی. یہ حضرت موسیٰ کی مہربانی ہے کہ 50 سے 5 ہوئیں. اور یہ بات جس وقت عرض کی گئی نا کہ جناب 50 سے 5 ہو گئی ہیں تو موسیٰ پاک نے تب بھی کہا تھا ابھی بھی زیادہ ہے. موسیٰ پاک نے تب بھی کہا تھا ابھی بھی زیادہ ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں اب مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے. کہا پھر فرمایا یہ رب کا کرم ہے میری امت پہ کہ یہ پڑھیں گے 5 پڑھیں گے 5 اور اللہ کریم 50 نمازوں کا ثواب عطا فرما دے گا. لیکن پڑھیں تو صحیح نا. یہاں پہ تو بارش آ جائے لوگ گھروں سے نہیں نکلتے. بارش آ جائے گھروں سے نہیں نکلتے. اور وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے نا میں آنکھوں سے نابینا ہوں, پریشانی ہو جاتی ہے, گھر سے کیسے نکلوں, گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا مسجد سے لے کے گھر تک دھاگا باندھ لے. مسجد سے لے کے گھر تک دھاگا باندھ لے اور اس کی مدد سے مسجد میں آ. مسجد میں آنا تیرا کام ہے. اللہ کریم تجھے نماز کا اتنی رحمت اور نماز کا اتنا لنگر عطا فرمائے گا کہ تیرا گھر جانے کو دل ہی نہیں کرے گا. یہ مسجد کی برکتیں ہیں, یہ مسجد کی مہربانیاں ہیں, یہ مسجد کی عطا ہے کہ بندہ ایک فرض یہاں پہ آ کے پڑھے کسی بھی مسجد میں اللہ کریم اس کو بے حساب ثواب عطا فرماتا ہے. اور بندہ بھی ہو پاکستان سے گیا ہو حرم میں, آپ جو بول سکتے ہیں بولیں. بے رخی کے عالم میں, بے رخی کے اس ماحول میں میرے اپنے شہر والے کافی ہیں پر تیری بے رخی کی مجھے سمجھ نہیں آئی. تو کیوں چپ ہے بھائی؟ تو اونچی آواز سے کہہ سبحان اللہ. نہ تو میں کسی پارٹی کا نعرہ لگوا رہا ہوں, نہ میں کسی فرد واحد کے لیے تقریر کر رہا ہوں, ذکر کر رہا ہوں نبی پاک کا اور کر رہا ہوں امتیوں کے سامنے. اور امتی چپ ہے, میں کیا سمجھوں؟ ذکر حضور کا ہے اور امتیوں کے سامنے. اور آج خود اگر ان کی بات کی جائے وہ تو نہ تمہیں طائف کے بازاروں میں بھولے, نہ مکے کے غاروں میں بھولے, نہ مدینہ کے غاروں میں بھولے. ہر وقت میں محبت کی انتہا کر دی. جناب ادریس آسمانوں پہ گئے, جنت دیکھی, دل ٹھہر گیا, وہیں پہ رک گئے. کیا کرے صاحب, دل جہاں پہ ٹھہر جائے, کیا کرے صاحب, دل جہاں پہ ٹھہر جائے وہاں سے اٹھنے کو جی ہی نہیں چاہتا. آپ تو پھر جی کے ماننے والے ہیں, کیونکہ ہم ہیں جی یا موسیٰ والے, تو تقریر کو جی لگا کے سنا کریں. علاقے کا نام کیا ہے جی؟ جیا موسیٰ. اور اللہ کرے آپ کا جیا کہیں لگ ہی جائے, اللہ کرے آپ کا جیا کہیں لگ ہی جائے اور پھر کمال ہو جائے. ذکر ہے حضور کا, محبت کی انتہا فرما دی. توجہ کیجئے گا, جناب ادریس جاتے ہیں واپس نہیں آتے, اللہ کی جنت پسند آ گئی. جناب حضرت عیسیٰ جاتے ہیں بحکم الہی, جب آئیں گے لیکن محبوب کریم گئے ہیں, واپسی آنا چاہ رہے ہیں. عرض کی گئی جناب اب آپ جانا کیوں چاہ رہے ہیں؟ فرمایا مجھے میری امت کے ساتھ بڑا پیار ہے, مجھے میری امت کی بڑی یاد تڑپاتی ہے. میں جنت میں آ کے جنت سے واپس جا رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ الہی کل جب وقت آئے تو میری امت کے اعمال نہ دیکھنا, نسبت مصطفیٰ کو دیکھ لینا. طبیعت اچھی ہے تو سبحان اللہ فرمائیں. یارو بات یہ ہے کہ آپ اس طرف آئیں. اور میں ایک مثال دے کے دوبارہ واپس اسی ٹاپک پہ آتا ہوں, پھر وقت بھی ہو جائے گا. توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا. دیکھیے نا, مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں, مارکیٹ میں تو وہاں پہ ہمیں کوئی چیز پسند آ جائے, الیکٹرانک ہو یا کوئی بھی, خاص طور پہ الیکٹرانکس میں چلیں لے لیتے ہیں. اے سی ہم نے لیا, انہوں نے ہمیں اے سی دیا اور ساتھ ایک کتاب دی, ساتھ ایک بولیں کتاب دی. انہوں نے کہا صاحب آپ خود ماسٹر نہ بنیے گا, اگر آپ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا. چلیں آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں, ہم آپ کے ساتھ اپنی کمپنی کا ایک بندہ بھیجتے ہیں. بندہ آتا ہے, آگے لگا دیتا ہے, سمجھا دیتا ہے کہ بھائی اس کو اس انداز سے چلانا ہے, آپ اس طرح چلاتے رہیں گے تو یہ خراب بولیں اونچی کہیے سارے نہیں ہوگا.
اب میں نے بات کی ہے مسئلہ سمجھ آ جائے. قرآن کریم اترا, سبحان اللہ فرمائیں. چلیں تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں. حضور تشریف لائے, حضور کے سینے پہ قرآن کریم اترا. حضور کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھو, حضور کو سمجھنا ہے قرآن پڑھو. اگر قرآن نہیں سمجھ آتا پھر اللہ کرے آپ کو کوئی ایسا عالم دین میسر آ جائے جن کے پاس آپ جائیں اور آپ ان سے کہیں جناب آپ جس کمپنی کے ملازم ہیں ہمیں بتائیے تو صحیح کہ قرآن نبی پاک کے بارے میں کیا فرما رہا ہے. پھر دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بریلی کی چٹائی پہ بیٹھنے والا کہے گا کہ محبوب اگر اپنے سینہ مبارک کو آسمان کی طرف کریں تو رب کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. محبوب اگر چہرہ مبارک اٹھائیں تو رب فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. محبوب اگر چادر اوڑھیں تو رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل. محبوب اگر کمبل اوڑھیں تو یا ایھا المدثر. محبوب اگر چلیں تو رب فرمائے لا اقسم بھذا البلد. محبوب اگر لیٹ جائیں تب بھی قرآن آتا ہے, محبوب بیٹھ جائیں تب بھی قرآن آتا ہے, محبوب کھائیں تب بھی قرآن نظر آتا ہے, محبوب پئیں تب بھی قرآن نظر آتا ہے. محبت کی انتہا فرما دی. محبوب گھر پہ ہے قرآن گھر میں آتا ہے, محبوب غار میں ہے قرآن غار میں آتا ہے. اب محبوب اگر بستر پہ ہے تو قرآن بستر پہ آتا ہے. آپ کی طبیعت اچھی ہے تو سبحان اللہ فرمائے. پھر ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ. اور اولیاء اللہ وہ بھی اسی کمپنی کے ملازم ہیں. داتا حجویری ہوں یا مہر علی ہوں. ابھی پورا مہینہ ہم نے انہی کی باتوں پہ چلنا ہے. لوگ مجہول باتیں کرتے ہیں, باب شیعی کوئی نہیں. میں نے کہا بھائی تیرے نہیں ہوں گے, ہمارے تو بڑے اعلیٰ کام کر کے ہمیں دے کے گئے ہیں, یہ تیرے ہوں گے ہمارے نہیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بیٹا یاد رکھو جینا اسی کا جینا ہے جس نے سنت مصطفیٰ اور حدیث مصطفیٰ کے تحت زندگی گزاری ہے, اور مرنا اسی کا مرنا ہے جس نے یار کے نام پہ زندگی کو قربان کر دیا ہے. سبحان اللہ فرمائے سارے. اب سنیے, مہر علی ہوں یا داتا لاہوری ہوں, ہم اندھی تقلید اور اندھی عقیدت کے بالکل قائل نہیں ہیں. سبحان اللہ فرمائے سارے. آپ آج اس بات کو پلے سے باندھیں, اور میں وعدہ نہیں لیتا, نہ مجھے ضرورت ہے وعدہ لینے کی. ہم اندھی تقلید کے قائل نہیں ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جن پیروں کو میں مانتا ہوں میں کیسے پیروں کو پیر مانتا ہوں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بندہ مزاج بھی تو ہو جاتا ہے نا, ہم مزاج بھی ہو جاتا ہے. اندھی تقلید کے قائل نہیں ہیں. آپ بتائیے صاحبو, داتا صاحب کو ہم سب ماننے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ ماننے والے ہیں, نہ ہاتھ اٹھائیں. بعض بندے نہیں اٹھا سکتے, مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, دل ہی دل میں بات کریں. ماننے والے ہیں نا سارے, کیوں جی؟ او بھائی انہوں نے اچھے طریقے سے زندگی گزاری, قرآن و سنت کے مطابق گزاری. ہم ہر سال ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے جاتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں لوگو داتا کا میلہ آیا ہے, موسم بہار آ گئی ہے. ہمارا یہ نظریہ ہے. اسی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ میرے عزیزو, آپ داتا صاحب کا لنگر بھی کھائیں, ہمیں اعتراض نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ داتا صاحب کے ساتھ پیار کی ایک اس طرح کی مثال بھی قائم کریں کہ جو انہوں نے لنگر قلم کی صورت میں آپ کو دیا ہے. سبحان اللہ. ایمانداری سے پھر ایک مرتبہ میاں صاحب فرماندے نے ہر مشکل دی کل جی یارو. دیکھیا جی رنگ بدلیا کہ نہیں؟ ہر مشکل دی ہو کل جی یارو, ہاتھ مرداں دے آئی, مرد کرن جے کوشش یارو, پھر مشکل روے نہ کائی. میاں صاحب فرماندے نے شدہ مداں تے
زیرا زبرا او سب شان تیری وچ آیاں آما لوکاں سمجھ نہ کائی تے خاصا رمضان پا پھر ولی اللہ تے مردے ناہی تے کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا یوں تو ٹر جاندے نے نال خاموشی آپ راضی بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ فرمائیں واپس آئیں اپنی جگہ پہ پھر سبحان اللہ فرمائیں ساؤنڈ والوں کو بھی سلام ہے آنے واحد میں تیسرے آسمان پہ ساتھ ہی یہ نیچے بھی لے آتے ہیں سبحان اللہ فرمائیں پھر کہیں سبحان اللہ داتا صاحب کے ساتھ محبت یہ ہے کہ ان کے عرس آنے سے پہلے ان کی جو کتاب کشف المحجوب ہے وہ پڑھیں گے سارے انشاءاللہ پڑھیں گے نہ سمجھ آئے تو ہم فقیر آپ ہی کے لیے بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ ہم سے بھی پوچھ لیا کریں ہمیں تو لگتا ہے ہمارے علم کو جیسے زنگ سا لگ گیا ہو پوچھ لیا کریں آپ کوئی بات نہیں حضرات محترم ان چیزوں کا خیال کیا کریں نسبت مصطفیٰ ہو یا نسبت اولیاء مبشر بھائی توجہ کریں نسبت مصطفیٰ ہو یا نسبت اولیاء ہم اندھی تقلید کے بالکل قائل نہیں ہے کوئی بازاری سا بندہ اٹھ کے یہ کہہ دے کہ جناب دیکھیں داتا حضور رحمت اللہ علیہ سال کے بعد بھنگ کے نشے میں لوگ چادریں لے کے جا رہے ہیں شراب پی کے لے کے جا رہے ہیں تو ان سے پوچھو بھائی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کا دفاع کرنے کی بڑے دفاع کیے ہیں ہم نے بڑا بتایا لوگوں کو کہ بھئی یہ طریقہ صحیح نہیں